زاہد شریف جو کہ سابق ہاکی اولمپئن چیمپئن ہیں. ریسنٹلی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے اپنا گردہ بیچنے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے. نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے، بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل. اگر میری داد رسی نہ ہوئی کسی بھی ادارے سے یا گورنمنٹ سے تو پھر میرے پاس 2 گردے ہیں، ایک گردہ بھیج دوں گا تاکہ کوئی اللہ والا کوئی بندہ لے لے گا. 2 گولڈ میڈل جون سے ہیں میرے پاس، وہ انڈیا سے ہم پاکستان کا سر پرچم بلند کر کے جیتے تھے. ایک مجھے سٹنٹ پڑا ہوا ہے جی، میرے دل کا سائز بڑا ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں زاہد شریف جو کہ سابق ہاکی اولمپئن چیمپئن ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا اور اس میں انہوں نے اپنا گردہ بیچنے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے. ان سے ہی بات کرتے ہیں آخر یہ ماجرا کیا ہے، اس طرح کی کیا نوبت آ چکی کہ گردہ بیچنے پر مجبور ہو گئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زاہد بھائی، یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ آپ کی پریس کانفرنس دیکھی، اس میں آپ نے کہا ہے کہ میں گردہ بیچنا چاہتا ہوں اور میڈلز بیچنا چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ بھائی میں کوئی تقریباً 3-4 سال سے بہت زیادہ کرائسس میں ہوں. گھر کی چیزیں وغیرہ بیچ کے گھر کے گزارے کرتا رہا ہوں. والدین فوت ہو گئے، کچھ ان کی طرف سے پیسے ملے تھے، ان سے کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں ہو سکا. تو بڑی نہ کوئی جاب ہے نہ کوئی ذریعہ آمدنی ہے. تو لازمی بات ہے بچوں کو اسکول میں بھیجنا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، بجلی کا بل، سوئی گیس کا بل، یہ چیزیں سب کرنے کے بعد بندہ انسان، میرے جیسے کروڑوں آدمی ایسے ہیں جو ایسی کھانا جون سا اس کے بعد آتا ہے. سب ہم لوگ جون سے یکم تاریخ کی جون سا ہے نا، اس کے آنے پہ ڈرتے ہیں کہ یہ سارے خرچے پھر دوبارہ شروع ہوں گے. تو میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اپنا اپیل کرنی ہے آپ کے پروگرام کے وساطت سے بھی، اور میں نے اسٹیڈیم میں بھی یہ بات کی تھی کہ میں آرمی چیف صاحب جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے اور صدر پاکستان آصف علی زرداری سے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، محترمہ مریم نواز سی ایم پنجاب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میری داد رسی کریں اور میرے لیے اتنا کچھ کر دیں تاکہ میں کچھ قرض بھی اپنا ادا کر سکوں اور باقی جو ان سے اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو سکوں. جو قرض ہے وہ کس وجہ سے آپ پر جو ہے وہ قرض اسی وجہ سے ہے نا، کوئی ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے. کبھی کسی بھائی سے ادھار لیتے ہیں، کبھی کسی دوست سے لیتے ہیں، کون کب تک کتنا کرتا ہے. اور میں نے یہی کہا تھا گردہ بیچنے والی بات، اگر میری داد رسی نہ ہوئی کسی بھی ادارے سے یا گورنمنٹ سے تو پھر میرے پاس 2 گردے ہیں، ایک گردہ بھیج دوں گا تاکہ کوئی اللہ والا کوئی بندہ لے لے گا تو میرا جو ان سے قرض بھی اتر جائے گا اور میں تھوڑا بہت اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی دکان چھوٹی موٹی کھول کے اپنا بچوں کی کفالت کر سکوں. آپ نے کتنے میچز کھیلے پاکستان کے لیے اور بیرون ممالک میں؟ میں نے 2 گولڈ میڈل جون سے ہیں میرے پاس، وہ انڈیا سے ہم پاکستان کا سر پرچم بلند کر کے جیتے تھے. ایک ایشیا کپ تھا جو دہلی میں ہوا تھا، ایک اندرا گاندھی گولڈ کپ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ تھا جو لکھنؤ میں ہوا تھا. دونوں میں ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیے تھے. ویسے ٹوٹل میرے پاس 5 گولڈ میڈل ہیں انٹرنیشنل، 3 سلور ہیں اور 2 برونز میڈل ہیں. ایشین گیمز کا بھی گولڈ میڈل ہے جو چائنا میں ہم جیت کر آئے تھے. BMW ٹرافی کا ہے اور جان فار کینیڈین امریکہ میں جو ہوا تھا اس کا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی ہوئی ہے، زندگی دی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں، اور میں اسی لیے یہ پریس کانفرنس بھی کی ہے اور آپ کے پروگرام میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ میں کسی سے وہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اس وجہ سے میں نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ان سی ہے وہ اپنے ہیروز کو اکیلے نہیں چھوڑتی، کوئی نہ کوئی میری وہ داد رسی ضرور کریں گے. آپ کا یہ گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں جی، یہ کرائے کا گھر ہے جی. کتنا کرایہ ہے اس کا؟ یہ بس یہ سمجھنے کے رشتہ داروں کا گھر ہے، کبھی دے دیا کبھی نہیں دے دیا. وہ پوچھتے نہیں ہیں لیکن جب دے دیں تو وہ لے لیتے ہیں. تو آپ نے بتایا کہ آپ بیمار بھی رہتے ہیں، آپ کے میڈیسن کا بھی خرچہ ہے. کون سی بیماری لاحق ہے؟ میں ہارٹ اٹیک، مجھے سٹنٹ پڑا ہوا ہے جی، میرے دل کا سائز بڑا ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں ہارڈ ورکنگ نہیں کر سکتا، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا، وزن نہیں اٹھا سکتا. بس یہی ہے. یورک ایسڈ ہے، کسٹرول ہے، تھائرائڈ ہے. اللہ میاں شفا تو اس نے دینی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوں پہ میں. تو پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیا، اب آپ کسی مسیحا کے منتظر ہیں،
کبھی کچھ دل میں ملال نہیں پیدا ہوا کہ میں شاید ہاکی نہ کھیلتا یا پاکستان کے لیے کچھ اس طرح نہ کرتا؟ یہ کیا بھائی ہاکی میرا جنون تھا، اور میں نے ہاکی میں جو اچیومنٹ کرنی تھی اللہ پاک نے مجھے عزت بھی دی ہے، اور میرا اس وقت کے لیجنڈ کھلاڑیوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ اب بس وقت جو ان سے ایسا آ گیا ہے میرے پہ کہ اللہ میاں مجھے اس مشکل وقت سے انشاءاللہ اللہ نے ہی نکالنا، اور اللہ نے ہی کوئی وسیلہ بنانا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ میں جتنی کوشش کرتا ہوں، کتنے دفتروں میں گیا ہوں، کتنے ٹریول ایجنسیوں میں گیا ہوں، اسٹیٹ ایجنسیوں میں گیا ہوں کہ مجھے کوئی جاب مل جائے یا مجھے کوئی کام مل جائے، کسی نے کوئی کام نہیں دیا۔ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی ہم جو ان سے ہیں بڑے مجبور ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو فیملی میں اور کون کون ہے؟ فیملی میں میرے بال بچے ہیں سر، بیوی ہے، بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بیٹے 2 بیٹی ہیں۔ بڑا بیٹا شادی ہوگی ہے چاروں کی؟ نہیں بچہ میری ایک بیٹا جو ان سے وہ 22-23 سال کا ہے، اس کو بھی وہ پڑھا نہیں ہوا، حافظ قرآن ہے دونوں ماشاءاللہ، وہ کال سینٹر میں کام کرتا ہے، شادی شدہ ہے ماشاءاللہ، اس کے 2 بچے ہیں۔ ایک بیٹا جو ان سے وہ 15 سال کا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، جو ابھی اسکول نہیں جا رہا۔ ایک بیٹی ہے، 2 بیٹی ہیں، ایک بیٹی 13 سال کی ہے، وہ بھی اسکول گوئنگ ہے، ایک بیٹی جو ان سی ہے وہ بھی اسکول گوئنگ بھی نہیں ہے، چھوٹی ہے وہ۔ زندگی میں آپ نے یعنی کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، آج بھی آپ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے مجھے کوئی کاروبار یا کوئی اس طرح کا سلسلہ بنا دیا جائے، تو ایک عروج والا دور دیکھا جائے جب آپ ہاکی پکڑ کے پورے انڈیا میں بھی پاکستان کا پرچم لہرا رہے تھے، اور ایک اب کا وقت وقت کی بات ہے سر، یہ ہمارے جو ان سے حکمران ہیں یا یہ ہیں، یہ چڑھتے سورج نو سلام کرتے ہیں، یہ سیدھی سی بات ہے۔ جو میری عمر میں چلا جائے، یا اب میں ہاکی تو نہیں کھیل سکتا، نہ میں کوئی کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کے لیے میں ضرور کچھ کرنا چاہوں گا۔ میرا جو اگر کوئی مجھے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو میرا نمبر ہے 0317409048 میرا واٹس ایپ بھی یہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرنا چاہے تو مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ تو اب بجلی کا بل کتنا آیا تھا آپ کا؟ بجلی کا بل جی میرا 3 مہینے کا آیا تھا 70,000 روپے۔ وہ تو خیر میں انشاءاللہ تعالیٰ کیسے کہتے ہیں قسطیں کروا کے جمع کروا دوں گا، وہ تو ہو ہی جائے گا سر، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد کر ہی دے گا۔ مسئلہ یہ ہے بے روزگاری کا، مسئلہ ہے گھر چلانے کا، بچوں کی فیسوں کا، گھر کا۔ آپ کو پتہ آج کل کے دور میں جو ان سے بازار چلے جاؤ تو سبزی لینے کے لیے جو ان سی اتنی مہنگی سبزی ہو گئی ہے، تو بندہ 800 روپیہ کلو تو ادرک ہو گیا، تو بندہ نے کیا ہانڈی پکانی ہے تو کیا کرنا ہے۔ بس شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ بھوکے نہیں سوتے ہم۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حکومتی عہدیدار آپ سے رابطہ نہ کرے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ سر میں نے جو کہا ہے کہ کوئی گردہ جس نے لینا وہ لے لے، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے ساری گفتگو ملاحظہ کی ہے کہ کس طرح زاہد شریف صاحب سارے اپنے بتا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے میچ بھی جیتے اور انڈیا کے میدانوں میں پاکستان کا جو پرچم ہے وہ بلند کیا، اور اس کے بعد ابھی یہ اپنی بیماری سے بھی لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی زاہد شریف صاحب کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ اگر کوئی حکمرانی یا کوئی عہدیدار جو ہے حکومتی عہدیدار وہ ان کی مدد کرے تاکہ یہ کوئی کاروبار کر کے اپنا روزگار چلا سکیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔